اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سیرت میں گزشتہ درس نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر آنے والی وحی کے حوالے سے تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ اقدس سے ملا کر بھینچنا دبانا یہ ملکی اور روحانی فیض پہنچانے کے لیے تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے حافظے کی شکایت کی تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے ایک چادر بچھوائی اور اس میں 2 لب بھر کر اپنے دست مبارک سے اس میں ڈالے اور پھر ارشاد فرمایا اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ اس کے بعد سے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کوئی حدیث نہیں بھولا۔ جس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو اپنے سینے سے لگایا، اسی طرح حضرت جبریل امین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اقدس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا تحمل اور برداشت پیدا ہو جائے۔ یہ واقعہ بروز پیر واقع ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلا فرض نماز کی ادائیگی تھی۔ حضرت جبریل امین نے اپنی ایڑی مبارک سے زمین پر ٹھوکر ماری، اس سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ حضرت جبریل امین نے وضو فرمایا، نبی علیہ السلام دیکھتے رہے، آپ علیہ السلام نے ان کے دیکھا دیکھی وضو فرمایا۔ جبریل نے نماز پڑھی اور جبریل امین نے نماز پڑھائی اور نبی علیہ السلام نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ کو بھی نماز سکھلائی۔ یہ روایت سند ضعیف کے ساتھ دلائل ابن نعیم میں ہے۔ دوسری روایت اسامہ بن زید کی ہے جو کہ اپنے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابتداءً بعثت و نزول وحی کے وقت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور وضو فرمایا اور مجھے نماز کی تعلیم دی۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر بروایت دارقطنی بھی موجود ہے۔ جس طرح یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسی طرح برہ ابن عازب اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ یہ پہلا فرض تھا۔ یہ عیون العصر کے اندر ہی موجود ہے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو باعتبار فرضیت کے یہ مکی ہے کہ نبی علیہ السلام پر نبوت مکہ میں عطا ہوئی، نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام نے وضو فرمانا سیکھا حضرت جبریل سے۔ لیکن جو آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، یہ آیت مدنی ہے۔ معلوم ہوا کہ وضو باعتبار فرضیت کے یہ مکی ہے اور باعتبار تلاوت کے یہ مدنی ہے۔ ابتداء بعثت سے ہی نماز پڑھنا تو ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، اور بعثت سے قبل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام خلوت فرماتے تھے، غار حرا میں جلوہ افروز ہوتے تھے، تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ عبادت ہی فرماتے تھے، لیکن روایات اس بارے میں خاموش ہے کہ نبی علیہ السلام کا طرز عبادت کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے نبوت کے ملنے کے بعد تا وقت یہ کہ نماز فرض نہیں ہوئی ہے، اس وقت تک عبادت کا انداز کیا تھا؟ نماز ہی تھی۔ لیکن اس نماز کا میں فرضیت کتنی تھی، اس بارے میں 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک ہے کہ نماز فجر کی، صبح کی نماز، عصر کی نماز، یہ 2 نمازیں تھیں۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ فرض تھیں یا جتنی چاہتے تھے پڑھتے تھے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی بالعشی والابکار، رات میں اور صبح میں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے کے بعد۔ اسی طرح
کچھ وقت کے بعد ہی سورہ مزمل نازل ہوئی، اس میں واضح ارشاد ہے قم اللیل الا قلیلا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اللہ نے بڑا نوازا تھا ان کو۔ سن 1960 میں آپ حافظ ہو چکے تھے، بہت پرانے آدمی تھے۔ انہوں نے ایک موقع پر میں ان کے ساتھ تھا تو میں نے ان کے سامنے مرغی خریدی۔ حضرت نے کہا کہ آپ جس آدمی سے مرغی لیتے ہیں یہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ بڑا حیران ہوا۔ اس سے پہلے میرا سوال یہ تھا کہ حضرت مزمل دن میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ ایک غیر مسلم کے ہاتھ سے کٹی ہوئی مرغی کھائیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے دل پر نور وارد نہیں ہوگا۔ آپ پڑھتے ہیں روزانہ قم اللیل الا قلیلا، تو مزمل تو رات کا عمل ہے، دن کا تو ہے ہی نہیں، اس میں رات کا ذکر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جس قدر تقوی کا حامل ہونا چاہیے، اسی طرح سے اپنی ذبیحہ کے لیے بھی، اپنے اکل و شرب کو بھی حلال کا پابند کرے اور ہر طرح سے حلال کھانے کی کوشش کرے۔ اگر ایک غیر مسلم ہماری خوشی کے لیے ذبیحہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا بھی ہے تب بھی حلال تو وہ ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس آدمی کے کفر کی نحوست اب آپ کے ذبیحہ پر ہوگی، احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ حوالہ فتح الباری کا ہے کہ باب کیف فرضت الصلاۃ کے اندر موجود ہے۔ مقاتل ابن سلیمان سے منقول ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتداء اسلام میں 2 رکعتیں فرض فرمائی تھیں، 2 رکعتیں صبح اور 2 رکعتیں شام۔ 5 وقتہ نمازیں شب معراج میں عطا ہوئی ہیں۔ اس کے بعد موضوع ہے سابقین اولین رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ سب سے پہلے لوگ اسلام میں جو داخل ہوئے وہ کون کون تھے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے ملاقات ہوئی، خدیجہ نے آپ علیہ السلام کو ڈھارس دی، تسلی دی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سب سے پہلے مشربہ اسلام ہوئی۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے محاسن کا تذکرہ کرنے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں، اور پھر آپ کو ورقۃ بن نوفل کے پاس لے کر جانے والی بھی خدیجہ ہی ہیں۔ یہاں آداب میں لکھا ہے کہ کسی بڑے آدمی کے پاس، حالانکہ نبی علیہ السلام خود نبی تھے، آپ تشریف لے گئے ورقۃ بن نوفل کے پاس، تو ورقہ کے پاس جانے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آمادہ بھی کیا، ساتھ لے کر بھی گئی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بات شروع نہیں کی بلکہ حضرت خدیجہ نے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ فرما کر حضرت ورقہ سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ تو یہ ادب ہے، یہ تمیز ہے، یہ تہذیب ہے کہ بڑوں سے بات کرنے کے لیے درمیان میں کسی کو حائل ہونا چاہیے کہ بڑے مخاطب کریں۔ اور اس کے بعد جب ورقہ نے آپ سے فرمایا کہ جی میرے بھتیجے آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا دیکھا تھا، پھر نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے ملاقات کا تذکرہ اپنے الفاظ میں فرمایا۔ اسی طرح ورقۃ بن نوفل بھی اسلام لائے۔ پھر تیسرا اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زیر کفالت تھے، آپ علیہ السلام کی زیر تربیت تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب نماز پڑھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، انہوں نے گھر میں دیکھا، حضرت علی نے گھر میں دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے اور میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم بھی قبول کر لو۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے نئی چیز ہے، میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا اور ان سے کہا کہ آپ اس راز کو فاش نہ کریں، اسلام نہیں لاتے نہ لائیں، قبول نہیں کرتے نہ کریں، لیکن اس راز کو آپ فاش نہ کریں۔ رات گزری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دل میں اسلام ڈالا، آئندہ صبح حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ عمر 10 سال، چھوٹے تھے، بچے تھے، اسلام قبول فرمایا۔ اسلام قبول فرمانے کے بعد روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 1 سال اپنے والد ابو طالب سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ عطر تھا، خوشبو تھی، اس کی مہک تھی، نبی علیہ السلام کی تربیت تھی، آپ علیہ السلام کی صحبت تھی،
لیکن اس سب کے باوجود اپنے آپ کو، اپنی مہک کو، اپنے اسلام کی خوشبو کو چھپائے رکھا۔ بہت بڑا کام تھا۔ اور یہ وقت، اس وقت میں ہمارے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ ہمارے اندر میں اگر ایمان موجود ہے تو ہم اس ایمان کے اظہار کے لیے تو تیار ہیں، لیکن سنن پر عمل کرنے سے پہلے ہم ذرا کترا جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے رواج طاقت پکڑ جاتا ہے، قوت پکڑ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات تو آنے لگتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کما حقہ اس انگارے کو، اسلام کے انگارے کو اپنے ہاتھ پر لے کر چلنے کا اجر عطا فرمائے اور اس کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔